رات کا وقت تھا، چاند آدھا نکلا ہوا تھا اور ریگستان کی ریت چاندنی میں چمک رہی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی مگر خاموشی میں ایک انجانا سا خوف چھپا تھا۔ اونٹوں کا ایک قافلہ صحرائے نفقہ سے گزر رہا تھا، ایک طویل سفر جو کیسورا شہر سے یمن تک جاتا تھا۔ اسی قافلے میں ایک نوجوان لڑکی سلمیٰ بھی تھی۔ سلمیٰ ایک تاجر کی بیٹی تھی مگر دل کی نرمی اور شجاعت نے اسے دوسروں سے منفرد بنایا تھا۔ قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پر رکا، سب نے آرام کے لیے خیمے گاڑے۔ سلمیٰ پانی لینے قافلے سے تھوڑا دور ہو گئی۔ اچانک تیز ہوا چلی، ریت کا بگولا اٹھا اور لمحوں میں آسمان سیاہ ہو گیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں، جب کھولی قافلہ غائب تھا، بس ریت اور دور کہیں اونٹ کی ہلکی سی آواز۔ سلمیٰ نے پکارا، ابا جان، کوئی ہے ابا جان؟ لیکن صرف ہوا کی سیٹی جواب دینی۔ وہ چلنے لگی، ریت میں قدم ڈوبتے تھے، ہونٹ خشک ہو گئے اور پانی ختم۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دور سے ریت پر ایک چراغ کی لو ٹمٹماتی نظر آئی۔ وہ اس روشنی کی طرف بڑھی، قریب پہنچی تو دیکھا ایک بوڑھا شخص ایک اونٹ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چہرہ جھریوں سے بھرا مگر آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ بیٹی، تم قافلے سے بچھڑ گئی ہو نا؟ سلمیٰ چونکی، آپ کو کیسے معلوم؟ بوڑھا بولا، ریت ہر چیز بتا دیتی ہے، تمہارا راستہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے ایک مشخصہ دیا، یہ آخری گھونٹ ہے مگر یاد رکھو، ریگستان میں کبھی سب پانی خود کے لیے نہیں پیا جاتا، کچھ نیت کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ سلمیٰ نے پانی کا آدھا حصہ پی لیا، آدھا زمین پر انڈیلا۔ بوڑھا مسکرایا، بس یہی راز ہے، جو دینے سے جیتا ہے وہ ریت میں بھی نہیں مرتا۔ جب سلمیٰ نے پلٹ کر دیکھا، وہ بوڑھا اور اونٹ دونوں غائب تھے، صرف چراغ ریت میں گڑا رہ گیا۔ سلمیٰ نے چراغ اٹھایا اور آگے بڑھی۔ رات کے اندھیرے میں اچانک ریت کا طوفان اٹھا، چراغ بجھ گیا، آسمان پر بجلی چمکی، وہ ایک چٹان کے نیچے چھپ گئی۔ لیکن طوفان کے ساتھ ایک آواز آئی، سلمیٰ واپس مت جا، قافلہ تمہیں ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ سلمیٰ لرز اٹھی مگر دل میں ایک عزم جاگا، میں اپنی منزل خود تلاش کروں گی۔ وہ چلتی رہی، ایک دن، دو دن، آہستہ آہستہ اس کے پیروں کے نشان ریت میں غائب ہونے لگے۔ پھر ایک مقام پر اسے ایک پرانا کنواں ملا، خشک مگر دیواروں پر کندہ نقوش۔ جو اندھیرے سے نہ ڈرے وہ روشنی کا وارث بنتا ہے۔ تیسرے دن شام کو وہ ریت کے ایک بلند ٹیلے پر پہنچی۔ دور اسے قافلے کے اونٹوں کی قطار دکھائی دی۔ وہ دوڑنے لگی مگر اس کے قدموں کے نیچے زمین پھسل گئی۔ وہ ٹیلے سے نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی وہ ایک خیمے میں تھی، سامنے وہی بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ بوڑھا بولا، ریت کے راز کے پاس۔ تمہیں جس قافلے کی تلاش تھی وہ تمہیں تلاش کر رہا تھا، لیکن تم ایک بڑے راز تک پہنچ گئی ہو۔ خیمے کے بیچ میں ایک سنہری صندوق رکھا تھا۔ بوڑھے نے کہا، یہ صندوق اس تاجر کا ہے جو تمہارا باپ ہے۔ اس میں سونا نہیں بلکہ وہ وعدہ ہے جو اس نے برسوں پہلے توڑا تھا۔ اس قافلے کی رہنمائی کے لیے ایک یتیم کو دھوکہ دیا گیا تھا، آج تم نے وہ کر چکا دیا۔ سلمیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بوڑھا مسکرایا، اب تم قافلے میں نہیں تاریخ میں لوٹو گی۔ اسی لمحے باہر سے قافلے والوں کی آواز آئی، سلمیٰ، سلمیٰ۔ وہ باہر دوڑی مگر باہر پہنچ کر دیکھا، خیمہ غائب، اونٹ غائب، صرف ریت میں چراغ جل رہا تھا۔ قافلہ اس سے آخر کار ڈھونڈ نکالتا ہے،
سب حیران تھے کہ وہ 3 دن تک ریگستان میں بغیر پانی کے کیسے زندہ رہی۔ سلمیٰ نے صرف اتنا کہا، ریت نے مجھے راستہ دکھایا اور چراغ نے یقین دیا۔ کچھ دن بعد اس کے باپ نے اعتراف کیا کہ اس نے واقعی برسوں پہلے ایک شخص سے ناانصافی کی تھی۔ جب اس نے توبہ کی، نائل کے کنارے ایک نرم ہوا چلی، جیسے بوڑھا شخص دعائیں دے رہا ہو۔ کہا جاتا ہے آج بھی چپ صحرائے نفقہ میں رات کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو ایک مدھم چراغ ریت میں جلتا نظر آتا ہے اور ہوا سرگوشی کرتی ہے، ایمان رکھنے والا کبھی راستہ نہیں بھولتا۔ جی ہاں سامعین، زندگی کے ریگستان میں راستہ وہی پاتا ہے جو یقین سے چلتا ہے، نہ خوف نہ لالچ، بس دل میں روشنی ہو تو ہر رات منزل بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔